غزوہ تبوک کے بعد بھی مختلف علاقوں اور قبیلوں سے اسلام قبول کرنے کے لیے وفود کے آنے کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت کے 90 سال جب حج کا موسم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر مقرر فرما کر روانہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 300 آدمیوں کے ساتھ ماہ ذی الحجہ میں مدینے سے روانہ ہوئے۔ غزوہ تبوک کے بعد بہت سارے لوگ مختلف علاقوں سے الگ الگ قبیلوں خاندانوں سے اسلام قبول کرنے کے لوگ جماعت در جماعت آتے رہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 90 سال حج پر جانا، اس سے جانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہی رہنا پسند کیا۔ حج کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر روانہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں 300 آدمیاں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے، دوسرے قبیلے کے خاندانوں کے لوگ دور دور سے اسلام قبول کرنے آتے تھے، ان سے بات چیت ملاقات بیعت وغیرہ کرنا ہوتا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رکے رہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کے لیے روانہ فرمایا 300 آدمیوں کے ساتھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روانگی کے بعد سورہ توبہ کی 40 آیتیں نازل ہوئی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حج کے لیے چلے گئے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے ذریعے سے 40 آیتیں سورہ توبہ کی نازل ہوئی۔ ان کے اندر حکم تھا کہ اس سال کے بعد مکے کے اندر مشرک لوگ مکے کے قریب کعبۃ اللہ کے قریب بھی اب نہیں آئیں گے، اور کافر لوگ کعبۃ اللہ کا طواف بے لباس ہو کر کرتے تھے، ننگے کرتے تھے، تو اب ان کو وہ بے لباس ہو کر ننگے پن سے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کی ان کو اجازت نہیں رہے گی۔ یہ سب احکامات اس کے اندر تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہ آیتیں ان کو سنا کر ابوبکر کو لا کر سنا بول کر بولتی، اور جو لوگ وہاں حج کے لیے آتی ہیں ان سب کو یہ آیتیں پڑھ کر سنا بول کر اور علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کر بھیجتی۔ علی رضی اللہ عنہ کو یہ آیتیں دیکھ کر اپنی اونٹنی پر سوار کر دیا اور حکم دیا کہ حج کے بعد یہ حکم لوگوں کو سنا دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق اللہ سے جا کر ملے، مکے کو جا کر ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں حج کے ارکان ادا ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سورہ توبہ کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنائی۔ اس اعلان کے بعد مکے کے باقی مشرک بھی مسلمان ہونے لگے۔ اسی سال حج فرض ہوا، اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ ہجرت کے 90 سال پہلی بات، ہجرت کے 90 سال کے واقعات میں سے اہم واقعات میں سے پہلی بات تو مکے کا طواف کافر لوگ بھی کرتے تھے، لیکن وہ لوگ کرنے کے لیے کوئی اصول ان کے طریقہ نہیں تھا، جیسا چاہے آ کر کرتے تھے، کپڑے نہیں سکا کرتے تھے، یہ سب ان کے لیے وہ لوگ ایسا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 90 سال حکم دیا کہ اب یہاں کعبۃ اللہ کے پاس کوئی غیر مسلم آدمی نہیں آ سکتا۔ پہلی بات تو اہم واقعات میں سے۔ دوسری بات، کعبۃ اللہ کا طواف بے لباس ہو کر نہیں کر سکتے، کافروں کے لیے حکم یہ ہے۔ اچھا، اہم واقعات میں سے ہجرت 9 ہجری کے چوتھے ہجرت کے 90 سال میں ہجرت کے 90 سال میں حج فرض ہوا۔ اور ایک اہم بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا ہجرت کے 90 سال انتقال ہوا۔ ہجرت کے 90 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نہیں گئے، کئی کو نہیں گئے، پیچھے بات آ گئی تھی، اس لیے کہ مختلف علاقوں اور قبیلوں کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی سے ملنے، ایمان قبول کرنے آتے تھے، ان کو تعلیم تربیت کرنا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کو نہیں گئے۔ آئندہ سال اب حج فرض ہوا 90 سال میں، تو اس کے بعد 10 ہجری کے سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ تو ان وفود کے سرداروں اور ذمہ داروں سے ملاقات، ان سے بیعت اور ان کی تعلیم تربیت ضروری تھی، اس لیے اس سال حضرت ابوبکر کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ جب ہجرت کا 10واں سال آیا تو ذی القعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا، اور لوگوں میں اعلان بھی کر دیا گیا کہ ذی القعدہ کے آخری ہفتے تک لوگ اس شوق میں جمع ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختتام میں حج کا فریضہ ادا کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 10ویں سال، ہجرت کا 10واں سال کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کو گئے سو 10واں سال سے ہجرت کا 10واں سال بولتے ہیں۔ تو ہجرت کے 10واں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حج پورا بول کر اعلان بھی کرائے تو پھر بہت سارے لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو جا کر حج ادا کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے. سلطان 25 ذی القعدہ پیر کے دن سن 10 ہجری کو 25 ذی القعدہ پیر کے دن حج کے لیے روانہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ آتے تھے تو لوگ کہتے تھے عازمین حج کا ایک زبردست قافلہ آپ کے ساتھ تھا. 90,000 یا 1,14,000 یا 1,24,000 عازمین حج صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ تعداد لکھی گئی ہے. 90,000 1,00,000 1,14,000 1,25,000 اور اس سے بھی اور آگے بھی لاکھ سے زیادہ پکا صحابہ تھے. لاکھ سے زیادہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرانے کے لیے ساتھ میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو یا حضرت صبح بن عرفہ کو نائب مقرر فرمایا. اور پھر ذوالحلیفہ یہ مدینے سے حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے جانا ہو تو مدینے سے آتے وقت میں یہ یہاں تک حد ہے ذوالحلیفہ. یہاں سے حج کا احرام باندھنا ہر ایک ملکوں سے آنے والے لوگوں کے لیے ایک ایک اسے بولتے ہیں میقات. تو وہاں آ کر انہوں احرام باندھ لینا. احرام باندھ کر پھر تلبیہ پڑھنا لبیک کو پڑھتے ہوئے احرام بندھنے کو اب انہوں یہ کپڑے نکال کر وہ کپڑے پہننا چادر وغیرہ احرام لباس پہن کر وہاں سے انہوں جانا ہے. تو مدینے سے آنے والے لوگوں کے لیے ان کا میقات کون سا ہے؟ احرام باندھنے کی جگہ ذوالحلیفہ ہے. یہاں سے وہ احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک تلبیہ مطلب وہ پڑھتے ہوئے حج کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد حج کا کیا منظر ہے انشاءاللہ کل بات آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.